پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کی تاریخ کے حوالے سے کل اہم ترین دن تھا۔ کل پاکستان انٹرنیشنل یعنی پی آئی اے باضابطہ طور پہ عارف حبیب کنسورشیم کی پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کے زیر انتظام چلی گئی، جس کے ساتھ ہی ڈیکیڈ سے قومی خزانے پر کھربوں روپے کا بوجھ بننے والی قومی ایئر لائن پر حکومتی کنٹرول کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی 2005 کے بعد پہلی اور سب سے بڑی کامیاب پرائیویٹائزیشن ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نجکاری ڈیل بھی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پہ موجود رہے کل پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور ان کی موجودگی میں ہونے والی تقریب میں پرائیویٹائزیشن کمیشن نے پی آئی اے کا باقاعدہ انتظامی کنٹرول اس نئے کنسورشیم کے حوالے کیا۔ اسی دوران نئی انتظامیہ نے فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو پی آئی اے کا پہلا چیئرمین مقرر کر دیا، جبکہ بورڈ میں کنسورشیم کی نمائندگی کرنے والوں میں جناب عارف حبیب، جناب گوہر اعجاز، جناب فضل شیخ، جناب عقیل کریم ڈیڈی اور محترمہ فرزانہ فیروز کو شامل کیا گیا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے مطابق حکومت کو ڈیل مکمل کرنے سے پہلے 40 مختلف شرائط پوری کرنی پڑی۔ جی ہاں، 40۔ پاکستان اور بیرون ملک ریگولیٹری منظوریوں کے علاوہ لیگل، کمرشل، ٹیکس، شیئر ہولڈنگ، لیزنگ اور کارپوریٹ گورننس سے متعلق تمام تقاضے پورے کیے گئے۔ یہ تمام منظوریاں اس لیے ضروری تھیں تاکہ پرائیویٹائزیشن اور اس کے منتقل ہونے کے بعد بھی پی آئی اے بغیر کسی لیگل یا آپریشنل رکاوٹ کے اپنی فلائٹس جاری رکھ سکے۔ دسمبر 2025 میں ہونے والی بڈنگ کے نتیجے میں کنسورشیم نے 180 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا، جس میں 55 ارب روپے حکومت پاکستان کو پی آئی اے کی فروخت کے عوض ادا کر دیے گئے، جبکہ 125 بلین روپیز ڈائریکٹ پی آئی اے میں لگائے جائیں گے۔ اپریل میں کنسورشیم نے حکومت سے 25% ریمیننگ شیئرز بھی 45 بلین روپیز میں خرید لیے، جس کے بعد پی آئی اے 100% پرائیویٹ سیکٹر کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ نئی ایڈمنسٹریشن کا ٹارگٹ سپٹمبر 2026 تک ایئر لائن کے فلیٹ کو بڑھا کر 50 طیاروں تک لے جانا ہے، اور یہ سب کچھ آئندہ 3 مہینوں میں ہو جائے گا۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پاکستان کے لیے صرف ایک کارپوریٹ ٹرانزیکشن نہیں، بلکہ پاکستان کے انویسٹرز کے ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ کیا پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے اس طریقے سے آگے آئیں گے؟ اور اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے اور سرمایہ بر وقت آتا ہے، ایئر لائن کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے فیوچر کی دیگر پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو مثال بن جائے گی۔ ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی کے لیے، بزنس کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، برانڈ کے لیے گیم چینجر ایونٹ ہے جو ہوا ہے، اور اس کے اثرات یقیناً پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے برانڈ پہ اور پاکستان کے بزنس ایٹماسفیئر پہ ضرور پڑیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن، خاص طور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے روئے رواں فارمر منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس جناب گوہر اعجاز لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گویا کہ وہ دن آ گیا جس کا کہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ دن جب یہ کہ پاکستان کی جس ایئرپورٹ سے ایک پہلی انٹرنیشنل ڈائریکٹ فلائٹ جائے گی انڈر پرائیویٹائزیشن، انڈر آپ لوگوں کے کنٹرول میں، وہ کتنی دور ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ کے شو کے تھرو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن ہے، اور اس سے بڑی خوشی ہے کہ اس میں 6 کے 6 کنسورشیم ممبرز پاکستانی بزنس ہاؤسز ہیں، اور جو ہے ان پاکستانی بزنس ہاؤسز نے اس بات کو پروو کیا کہ پاکستان کا بزنس مین پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستان کے بزنس کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ جو ہے وہ اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن جو کہ 180 ارب روپے یا 750 ملین ڈالر 750 ملین ڈالرز کے ایکویلنٹ بن جاتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو جو ہے پرائیویٹ کیپٹل سے اس کو حکومت سے لیا ہے، اور لے کے جو ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ 7 ٹاپ جو ہے وہ ایگزیکٹیوز نامنیز کو بورڈ پہ بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلا چیئرمین بھی یونانیمسلی الیکٹ کر کے ان بزنس ہاؤسز نے جنرل انور علی حیدر کو جو ہے اپنا پہلا چیئرمین نامنیٹ کیا ہے، تاکہ جو ہے یہ بورڈ، یہ جو کنسورشیم ہے وہ اب اس ایئر لائن کو اس راستے پہ لے جائے جس کی
ہم سے پوری قوم کو توقع ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم قوم کی توقعات پہ پورے اتریں گے اور پاکستان کی اس انٹرنیشنل ایئر لائن کو دوبارہ وہ جو ہے اس جگہ پہنچائیں گے جہاں اس کا پہنچنے کا حق ہے. I would say that we have to win the lost glory back and we need to look at the glorious past and it has to be the airline جس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس کا سلوگن یہ تھا کہ great people to fly with. ہم نے جو ہے اس سلوگن کو واپس جیتنا ہے اور پاکستان کا جو جھنڈا اس ایئر لائن کے اوپر ہے اس کی ہم نے جو ہے وہ امانت کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ اپیرنٹلی جو ابھی تک سامنے چیز آئی ہے گوہر صاحب، اس میں ابھی کوئی ڈیٹ آپ لوگوں نے نہیں اس پہ کریٹ کیا ہے. یہ ابھی فی الحال تو اتنی ہیویلی ڈیٹڈ کمپنی اب آپ شروع کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیٹ، یہ صحیح ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی ڈیٹ کوئی قرض نہیں اس کمپنی پہ لیا جا رہا. 180 ارب روپے کی یہ ٹرانزیکشن ہے جس میں سے 55 ارب روپے حکومت کو دیا جائے گا اور 125 ارب روپے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ایز ایکوٹی جمع کرایا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر اس ایئر لائن کو اس ایکوٹی جو 125 ارب 125 بلین جو ایکوٹی اس کمپنی میں جائے گی، اس کمپنی کا فائدہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف اس ایئر لائن کو ہوگا، نہ صرف اس کے سٹاف کو ہوگا، نہ صرف اس کی کمٹمنٹس کو ہوگا، بلکہ اس کے برانڈ کو اور اس کے فلیٹ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا. یا آپ نے بتایا کہ کس کس کو فائدہ ہوگا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جس فائدے کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک عام پاکستانی کا فائدہ ہے. میں تو اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن یہ پاکستان کا بزنس کیپٹل، پاکستان کا اکنامک ہب، پاکستان کا نرو سینٹر، یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ اڑے گی اور وہ لنڈن جائے گی یا نیو یارک جائے گی یا پیرس جائے گی اور لاہور سے لوگ اڑیں گے. مختلف فلائٹس پی آئی اے کی مختلف وقت پہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز پہ جاری ہوں گی اور اسلام آباد سے جاری ہوں گی. یہ بالکل ایک الگ منظر ہوگا، یہ ایک خواب کا سا منظر ہے. یہ انشاءاللہ فل بلوم ہم کب دیکھنے لگیں گے اور اس کی بگننگ کب ہوگی؟ ہاں، ہم 6 مہینے سے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مدد کر دیتے ہیں. جب ہم نے 23 دسمبر کو یہ بڈ جیتی تھی تو اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ آپ کو 2033 تک کوئی جو ہے وہ جہاز کی اویلیبلٹی نہیں تھی، نہ نیرو باڈی کی نہ وائڈ باڈی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا موقع کریٹ کر دیا ہے کہ اب ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ پلیس ہو جائیں گے، وائڈ باڈی کے بھی، نیرو باڈی کے بھی. اور ہم اسی سال میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نئے فلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایئر لائن میں نئی ڈیسٹینیشنز جو کہ اس وقت رکی پڑی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ان ڈیسٹینیشنز پہ امریکہ میں بھی جائیں گے. ہم جو ڈیسٹینیشنز ابھی شروع ہوئی ہیں لنڈن، مانچسٹر، برمنگھم، ان ڈیسٹینیشنز پہ بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد ہر جگہ سے فلائٹ سٹارٹ کریں گے. بٹ میں آج صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں ہمارے ایکسپیٹس ہیں، جو لوگ یہاں سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایئر لائن پہ جانا. تو اس سے بڑا پیغام ایک اور ہے خان صاحب کہ یہ 10,000 لوگ اس ایئر لائن کے ساتھ بھی وابستہ تھے. تو حالت یہ تھی کہ وہ بھی سارے جو ہے وہ امانت ہے ہماری قوم کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے لیے بھی ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا دن ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ایسٹ لوگ ہوتے ہیں، ایسٹ خالی جہاز نہیں ہے، ایسٹ وہ لوگ بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی آج میرا پیغام ہے کہ آپ کو ایز پرائیویٹ سیکٹر آج سے جو ہے ایکسیل کرنا پڑے گا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہے. بیکاز ہر چیز تو وہ لوگ ہیں، وہ اصل ایسٹ وہ ہیں، جہاز اور لوگ، یہ دونوں مل کے جو ہے یہ کمبینیشن سے یہ پروڈکٹ بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہترین پروڈکٹ ہوگا. جب بھی پی آئی کی بات کرتے ہیں اکثر ہماری بات جو ہوتی ہے وہ فوکسڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل سیکٹر پہ. یہ بتائیے کہ ڈومیسٹک سپیس، یہ ڈومیسٹک سپیس بھی وہ اتنی بہت زبردست اور جس کو کہ پی آئی اے نے خالی کر دیا انفارچونیٹلی، اور بالکل ایک ایسا رہ گیا ہے کہ وہ برائے نام وہ چیز رہ گئی ہے. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے. کراچی سے لاہور جانے کے لیے آپ کو 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے.
یہ اور لاہور سے اب ایک آدھ کوئی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک فلائٹ شروع ہو گئی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر کی کمیونیکیشن، ایئر کمیونیکیشن ہے، جس کا کہ ایک بریک ڈاؤن ہی ہم ایک طرح کا دیکھ رہے ہیں اس سیکٹر میں جو پی آئی اے ڈومینیٹ کرتی تھی آن بیسڈ آف جو اس کی سروسز ہوتی تھی، جو اس کا پورا ہوتا تھا، وہ اس کے لیے کیا ویژن ہے خاص طور پہ ڈومیسٹک سیکٹر کے لیے؟ کامران صاحب دیکھیں، جب گورنمنٹ سیکٹر میں ایئر لائن چلتی ہے تو وہ اس بات پہ چلنے ہر جگہ پہنچانا ہے بیسک ویلفیئر لوگوں کا اور لوگوں کی سہولت. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جب کوئی بھی چیز چلتی ہے تو وہ بزنس کانسیپٹ پہ چلتی ہے. اب میں بزنس ایسپیکٹ دیکھوں اور ہم نے اس پورے 6 مہینے میں بیسٹ کنسلٹنٹس دنیا کے ہم نے لیے رکھے. ہمارے پاس ٹرکی کے بھی جو ٹرکش ایئر لائن کے چیئرمین سی ای او وہ بھی اس وقت ہمارے کمرشل ڈائریکٹرز، وہ بھی ہمارے 6 مہینے سے ایڈوائزرز ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے اندر، جیسے آپ نے کہا ہے نا، بہت بڑا اسکوپ ہے جس کو ہم اس پوٹینشیل کو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے رہے شاید گورنمنٹ نے ویلفیئر کی وجہ سے چلا رہی تھی فلائٹ کراچی سکھر یا کراچی گلگت یا لاہور گلگت. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، اتنا بڑا پوٹینشیل ہے خان صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اپنے پوٹینشیل کو خود ہی نہیں ریئلائز کر رہے جو یہاں موجود ہے. ایک جملہ میں آپ کو کہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ایئر لائن جو ہے وہ شاید پرفارم نہیں کر رہی تھی. ہم نے اس کی جو بیلنس شیٹ دسمبر 25 کی کلوز ہوئی ہے، اس کی ٹرن اوور جو ہے تقریباً 230-240 ارب کے درمیان ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایئر لائن اس حالت میں بھی صرف 16 جہازوں کے ساتھ بھی $100 ملین کی ٹرن اوور کر رہی تھی. پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی جو میں لارجسٹ کمپنیز کو دیکھتا ہوں جو مینوفیکچرنگ میں یا سروس میں، کوئی بھی $1 بلین کمپنی نہیں ہے. ابھی تو یہ ایئر لائن چلی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سال اس کی ٹرن اوور جو ہے جب تک یہ پبلک میں آتی ہے، دس ول بی دا لارجسٹ ٹرن اوور کمپنی ان دا کنٹریز اینڈ اٹ ول بی دی پاکستان برانڈ. جو یہ فلائٹ اور پلین کیری کر رہا ہوگا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بنے گا انشاءاللہ. لیکن گوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کمپٹیشن بھی ہے نا ابھی، جن روٹس پہ آپ کر رہے ہوں گے، جس جگہ پہ جانا آنا ہے، اور کمپٹیشن ان سے ہے جو کہ بالکل ورلڈ کلاس ٹاپ ایئر لائنز ہیں. آپ کا مقابلہ ہے ایمریٹ سے ہے، آپ کا قطر سے ہے، آپ کا اتحاد سے ہے، اور یہ وہ ہے جو دنیا میں نمبر 1 ایئر لائنز ہے. اور آج کل ہم جب کیبن میں جاتے ہیں، نئے جہازوں میں جاتے ہیں، تو ان کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. آج کل لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آج کل لوگ ان کی زبردست سروسز ہیں، اور کیبن ایک سے ایک ہے، زبردست ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نئے جائیں گے تو لوگ آپ کی طرف بھی دیکھیں گے اور پھر اپنا پرانا وہ یاد کریں گے جو اس سے پہلے وہ انجوائے کیا کرتے تھے. یہ سروسز، یہ تمام چیزیں، یہ بھی آپ نے آبویسلی اسی لیول کی تو نہیں کرنی، لیکن ایسا کرنا ہے کہ پاکستانی اندر جائے تو خوش ہو جائے، وہ ایک دم خوشی سے پھول جائے کہ یار یہ مزہ آ گیا. کامران خان صاحب کیوں نہیں ہونی ہے؟ وہی جہاز ہیں، وہی بوئنگ بناتا ہے، وہی ایئر بس بناتا ہے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ 20 سال سے تو کوئی جہاز ہی نہیں خریدا گیا. ہمارے پاس جو ونٹیج ہے وہ 2006، 7، 8 کے جہازوں کی ونٹیج ہے جو وائٹ باڈیز ہیں. نیرو باڈیز بھی 10 سے 12 سال پرانے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ تو 10 سال سے پرانا کوئی جہاز ہی نہیں رکھتی جن کا نام آپ لے رہے ہیں، ایمریٹ، اتحاد اور قطر. اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اسٹیٹ آرگنائزیشن ان کے پیچھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم نے اس کو کیپٹلائز کیا ہے ایکویٹی کے ساتھ، کہ یہ $750 ملین کی ایکویٹی کی کمپنی بن گئی ہے. اس کے اندر آج کے دن ایکویٹی اور کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 125 ارب روپے کی کیپٹلائزیشن کمٹ ہو گئی. اور جو ہے وہ جس ڈائریکشن میں یہ بورڈ لے کے جانا چاہتا ہے، یہ جو 6 گروپس ہیں، یہ کوئی رکنے والے گروپس نہیں ہیں خان صاحب. نہ فوجی، نہ فاطمہ، نہ لیک سٹی، نہ عارف حبیب، نہ AKD، نہ سٹی، یہ رکنے والا کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان ایئر لائن سے کمپیٹ بھی کریں گے اور ان لائن سے ایکسل بھی کریں گے. اور اس کے بعد جو سفر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پر ٹرانزٹ میں لے کے، اور 8 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ کے بجائے 18 اور 20 گھنٹے میں گھر پہنچ رہے تھے، وہ آپ ڈائریکٹ فلائٹس پہ بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب جہاز میں آئیں گے تو اس سے بہتر کیبنز ہمارا اللہ سے ایک ہی نیت ہے کہ اب ہم بہترین جہاز دنیا سے لے سکیں.
اپنے فلیٹ میں ایڈ کر سکیں. اور اس سفر پہ اب ہم نکل رہے ہیں, اور اس سفر پہ نکل کے یہ جو ہے قوم کو اس کی خوشخبری کہ نیا فلیٹس کے اندر جو ایڈ ہو رہا ہے وہ جلد آپ کے پروگرام میں 14 اگست کو میں دوں گا انشاءاللہ. زبردست. اچھا گوہر رضا صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ مینجمنٹ کے لحاظ سے جو مجھے بہت ہی یونیک اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جو ہائیبرڈ مینجمنٹ بنی ہے, جس میں ایک جانب فوجی فاؤنڈیشن ہو گیا ہے, ایک جانب یہ پاکستان کے ماشاءاللہ لیڈنگ بزنس جو گروپس ہیں, جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں, آپ لوگ ہو گئے ہیں, اور یہ بڑی اچھا ایک ہائیبرڈ سا نظام بنا ہے جس میں کہ فوجی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فوجی, اور نام بھی آ رہا ہے کہ جی کہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ جنرل صاحب کیسے آ گئے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی ان کی اپنی مارکیٹ کیپ جو ہے وہ خود پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ کیپ ہے, وہ $2 بلین کا یہ پورا گروپ ہے, اور وہ بزنس گروپ ہے, وہ کمرشل گروپ ہے, اور اس کو پھر یہ جنرل حیدر صاحب اس کو ویسے تو فوجی فاؤنڈیشن کے وہ ایم ڈی ہیں, لیکن اب آپ نے اس کو اس بورڈ کا بھی چیئرمین بنا دیا ہے. وہ ایک طرف فوجی نظام, ایک طرف یہ پورا آپ لوگ کارپوریٹ لیڈر, ڈیٹ فری, ایک زبردست قسم کا یہ کمبینیشن بنا ہے. خان صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے, ہائیبرڈ نظام شاید کسی وجہ سے بنا. یہ کنسورشیم جیتنے کے بعد جو عارف حبیب کنسورشیم کے 5 ممبرز تھے, ہم فوجی فاؤنڈیشن کے پاس گئے اور ہم نے فوجی فاؤنڈیشن کو اپروچ کر کے کہا کہ آپ ہمارا حصہ بنیں, کیونکہ وہ پہلے بڈ سے نکل گئے تھے. اور ہم نے اس کو اس وجہ سے کہا کہ اگر آپ آج دیکھیں تو پاکستان کا جو لارجسٹ بزنس گروپس ہیں جس کی مارکیٹ کیپ, اگر آپ صرف فوجی فرٹیلائزر آپ نے $2 بلین بتائی ہے, آج فوجی فاؤنڈیشن کی تمام کمپنیز کی مارکیٹ کیپ شاید $5 بلین سے زیادہ ہے, $5 بلین سے زیادہ ہے. دے آر دا لارجسٹ گروپ ان کیپٹل اسٹاک مارکیٹ ان پاکستان. 5 بلین ان کی شاید ماری کی اگر گیس کی آپ دیکھیں گے تو جی 1.5 بلین 2 بلین کے قریب, جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. 2 بلین. تو ان کے پورے گروپ کی آج سیمنٹ میں بھی موجود ہیں, آئل اینڈ گیس میں بھی موجود ہیں, فرٹیلائزر میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا جو گرپ ہے بزنس پہ, دے آر کمپیٹنگ ود آل دا بزنس ہاؤسز ان آل دا سیکٹرز. بینکنگ میں بھی موجود ہے. سر ایک اور چیز بڑی, جنرل حیدر کو ہم نے جب جی ہاں جب جنرل حیدر کو جو ہم نے نامینیٹ کیا, یہ بہت سمجھ کے ہم نے نامینیٹ کیا. ٹوڈے جو ہے وہ ہم سب گروپس جب ساتھ بیٹھے ہیں تو چیئرمین جو کو بٹھایا جاتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھ لیں کہ سارے بزنس ہاؤسز دے آر آل $1 بلین بزنس ہاؤسز, سب کی ٹرن اوورز بلین ڈالر کے قریب ہیں. اور کمال ایکسل کیا ہے عارف حبیب صاحب نے, فواد اور فضل مختار صاحب نے, فاطمہ میں, سٹی اسکول فرزانہ فیروز صاحبہ نے کمال کیا ہے. تو یہ سارے جو بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے جو ہے یونانیمسلی جنرل حیدر کو لے کے آئے ہیں. بٹ بیسک پتہ کیا ہے کہ ہم 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں جنرل حیدر کے ساتھ, اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ تو بائنڈنگ فورس ہیں, اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی میٹنگ میں اپنی عزت اور اپنا وقار بڑھایا. اور جو ہے وہ ہم سب نے سمجھا کہ عارف حبیب صاحب نے, میں نے, فواد صاحب نے, سب نے جا کے خود پرسنلی ان کو پرپوز کیا ایز چیئرمین آلسو. تو خان صاحب بات یہ ہے کہ اس نے بے شک جو لوگ جانتے ہیں وہ انتہائی نفیس شخصیت, انتہائی شریف, انتہائی انٹیگریٹی اور پھر بزنس ایکیومنٹ, جس طرح سے فوجی فاؤنڈیشن انہوں نے لیڈ کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. مگر ایک اور چیز اسی پرائیویٹائزیشن کے لحاظ سے ایز اے پاکستانی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا اور سب کو پتہ ہونا کہ اس میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رول رہا ہے آل تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس, یہ کوئی لوہے کے چنے چبانے سے زیادہ مشکل کام ہے پاکستان میں ایک چھوٹی سی چیز کا ہونا, اور اس پی آئی اے کا پرائیویٹائز ہو جانا, اور اس کا آپ نے دیکھا آخر تک میں بھی آ گیا کہ جی کنسیشن کیوں دے دیا, اور یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے اندر, اور پوری پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل ساری زندگی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو اپوز کیا اور اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہ تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ گئے. انہوں نے بھی جو ہے اس کو مانا, اور پھر اس پہ ظاہر بڑا کریٹیکل رول آل تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رہا. اور مجھے تو یہ بتایا کہ جی کہ یہ بوئنگ سے آپ کو ابھی جو آپ نے بتایا کہ وہاں تو پیک کیوں ہے, وہاں پہ تو آپ کو مل نہیں سکتے, کہ اس میں بھی جو ہے ماشاءاللہ ان کا انفلوئنس استعمال ہوا تو پھر وہ آپ کو نئے جہاز ملے. خان صاحب آپ سے میں انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں, قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جب پرائیویٹائزیشن فیل ہو گئی تھی
اور پہلی دفعہ جب کوشش کی جی، گئی جی۔ اور کوئی بڈر نہ آئے تو محمد علی صاحب کو اس کا پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بنایا گیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے بزنس مینوں کو بلایا، آپ کے علم میں ٹاپ 10 بزنس ہاؤسز کو بلایا، اور ان کا جملہ میں قوم کو سنانا چاہوں گا۔ ان کا میرا جو ہے دل رو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے بزنس مین اکٹھے ہو کے بھی اس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو نہیں سنبھال سکتے اور چلا سکتے؟ کیا پاکستان کے بزنس ہاؤسز میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے؟ تو وہاں پہ میرا جواب یہ تھا کہ ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان کے بزنس مین جو ہے وہ اس ایئر لائن کو لیں گے بھی، اور پاکستان کی اس ایئر لائن کو اس کی لاسٹ گلوری بھی جو ہے وہ نہ صرف اس کی واپس لائیں گے بلکہ اس کو دنیا کے میپ میں ٹاپ ایئر لائن میں شامل کریں گے۔ یہ وہ عہد تھا جو ہم فیلڈ مارشل صاحب کے پاس گئے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی طرح سے جو ہے ہماری میٹنگ کال کی اور انہوں نے بھی اسی طرح انکریج کیا کہ آپ لوگ سامنے آئیں۔ اس کے بعد یہ دو گروپس آئے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑی اچھی کوریج کی، عارف حبیب کنسورشیم، طبا صاحب، ہم نے کوشش بھی کی کہ اکٹھے ہو جائیں، جس میں کہ ہم تو نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آمنے سامنے، وہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا پاکستان انڈیا کا میچ ہو گیا اور پاکستان جیت گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ جو کچھ اللہ نے حقیقت ڈالنی ہوتی ہے کہ بیسٹ ٹیم بن گئی، ایک کنسورشیم بن گیا اور یہ کنسورشیم سامنے آیا۔ لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ایک دروازہ کھلا ہے آج پاکستان کا کہ ہم اس کو جتنا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے اس کی کوشش شاید آج سے 20 سال پہلے پرائیویٹائز کرنے کی تھی، اس نے 20 سال میں 700 ارب روپے کا نقصان کیا ہے کامران خان صاحب، اور میں اگر اس کا ڈالر کیلکولیٹ کروں تو یہ ایوریج 100 روپے کے ڈالر سے 7 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ 700 ارب کا نہیں ہوا، یہ 7 بلین ڈالرز کا نقصان اس نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پچھلے 5 سال سے جس طرح وہ ایئر لائن چل رہی ہے، وہ ایئر لائن اس طرح چل رہی تھی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کیش فلو ہی نہیں تھا، اور جب کیش فلو ہی نہیں تھا کمپنی میں تو اس کو جہازوں کو، اگر 777 کے 14 جہاز تھے تو 7 جہاز کو بند کر دیا گیا، اور 7 جہاز چل رہے ہیں صرف۔ اسی طرح ایئر بس کے جہاز بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، کہ اسپیئر پارٹس خریدنے کے ہی پیسے نہیں رہ گئے تھے ایئر لائن کو، اور گورنمنٹ اور پیسے انجیکٹ نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، اینڈ دس از اے کیس ہسٹری کہ حکومت کا کام جب اس نے اپنا کام کیا پالیسی میکنگ، تو جس حکومت نے بھی کیا وہ کامیاب ہوئی ہے۔ جس حکومت نے کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے وہ شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی ہے ان ملکوں میں یا ان اداروں میں جن میں کوئی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب مل جائے۔ پی آئی اے کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 20 سال میں جو ہے اس کو نہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ملا، نہیں کو چلنے نہیں دیا، یا پالیسی ہی نہیں بنی ایویشن سیکٹر کے لیے کہ وہ ایویشن سیکٹر جو ہے وہ ترقی کر سکتا۔ آپ نے ابھی اسمبلی کی بات کی، کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے پچھلے 20 سال سے جہاز تو کوئی آیا نہیں، وہ کہہ رہے نہیں جہازوں پہ سیلز ٹیکس لگا رہنے دو، ان کے اسپیئر پارٹس پہ لگا رہنے دو۔ نہ اسپیئر پارٹس آئے نہ جہاز آئے، جہازوں کو بند کر کے ان کے اسپیئر پارٹس جو ہے وہ کینیبلائز کر کے جہاز چلا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو پالیسی کو پارلیمنٹ کو بھی جو ہم نے یہ پیش ہوا پروپوزل، ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ اگر سیلز ٹیکس لگانا ہے تو سیلز ٹیکس تو ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے جہازوں پہ لگانا ہے، اس کے اسپیئرز پہ لگانا ہے تو اس کے ٹکٹوں پہ بھی لگائیں پھر، تاکہ یہ پاس آن ہو سکے۔ ٹکٹوں پہ انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی اور سیلز ٹیکس زیرو کر دیا، اور ان پٹ کے اوپر سب سیلز ٹیکس لگا دیا۔ ہم نے کہا بھئی ایک سسٹم چلائیں، یا سیلز ٹیکس چلائیں یا ایکسائز چلائیں۔ تو نیگوسیشن میں محمد علی صاحب بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں جس طرح سے اس کو کیری آؤٹ کیا 40 سی پیز کو، اس سے پہلے جس طرح سے انہوں نے سارے کنسورشیم کے ساتھ 6 مہینے میٹنگ کی، ان کا بہت بڑا اس میں آئی بلیو ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساری باتوں کو سمجھا کہ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جہازوں میں آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے اس کے اوپر جہاز خریدنے پہ اسپیئر پارٹ، اور آؤٹ پٹ پہ زیرو ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس بن گیا۔ ادھر آپ نے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ٹکٹوں کے اوپر، وہ ایک علیحدہ ٹیکس بن گیا۔ بھئی اگر سیلز ٹیکس سسٹم چلانے تو پھر سیلز ٹیکس چلائیں نا، آگے بھی سیلز ٹیکس لیں تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو سکے۔ تو نہ جہاز آئے نہ اس کے اسپیئرز آئے، اور جو ہے 150 ارب روپے انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی اکٹھی کر دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے جہاز 20 سال کے ونٹیج سے پرانے ہو گئے، اور جو آپ نے کہا کہ ملک میں جو ہے وہ جہاز چلنے ہی بند ہو گئے کہ 50 جہازوں سے کم ہمارے ملک میں شاید آج جہاز رہ گئے ہیں۔
25 करोड़ लोगों का मुल्क और 50 भी जहाज़ नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एयरलाइन तो एयर ट्रैवल तो आज ज़रूरत है, तो उसको एज ए नीड, एज ए सर्विस इंडस्ट्री चलाना है। अगर आप इतना टैक्स लगा देंगे, जो हमने टैक्स स्ट्रक्चर देखा वो दुनिया का हाईएस्ट टैक्स स्ट्रक्चर था हमारे सिस्टम में। आपने देखा कि 5-6 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी थी बिजनेस क्लास पे, फॉरेन ट्रैवल पे। उसको भी हमने जो है वो रिप्रेजेंट किया कि आपने क्या किया हुआ है। क्या बिजनेस क्लास में अगर कोई आदमी टिकट लेके चलता है, क्या जुर्म है क्या? क्यों आपने 6 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी और 5 लाख की दी हुई है? लोग इंटरनेशनल एयरलाइन पे जाके जहाज़ों के अंदर जाके वो अपने टिकट्स अपग्रेड करा रहे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा था। PIA के पास हमने चेक किया तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी कर दी थी, बिजनेस क्लास थी नहीं। तो द क्वेश्चन इज पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिजनेस थ्राइव करे, वो बिजनेस थ्राइव करे। तो जब आज मैं देख रहा हूँ कि जब ये पॉलिसी आई है तो ये सेल्स टैक्स बाकी एयरलाइंस को भी अवेलेबल हो गया कि आप भी जहाज लेके आए कि पाकिस्तान की एयरलाइंस वो बिजनेस लें जो कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों अवेलेबल है। खान साहब $7 बिलियन खर्च हो रहा है सालाना, $7 बिलियन पाकिस्तानी पे कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस को। ये $7 बिलियन पाकिस्तान का हक है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आए, पाकिस्तान की सर्विस इंडस्ट्री में आए, पाकिस्तान के बच्चों को जॉब मिले, पाकिस्तान की बच्चियों को जॉब मिले और पाकिस्तान तरक्की करे। ये एक पॉलिसी से मैं ये समझता हूँ, ये जो सेल्स टैक्स को करेक्शन की पॉलिसी, एक्साइज ड्यूटी की करेक्शन की पॉलिसी, ये प्राइवेट सेक्टर आया है तो उसने ये पॉलिसीज़ को जो है वो उसको लॉबी किया कि ठीक कराया जाए। सही कि ये पॉलिसीज़ कैसे चल रही हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में दोबारा थ्राइव करेगी, ये बच्चों को जॉब मिलेगा। ये तो लाखों जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट की इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल मौजूद है, लाखों, हज़ारों नहीं खान साहब, 10,000 तो ये PIA में आज के दिन 16 जहाज़ पे चल रहा था। मैं कहता हूँ लाखों की गुंजाइश है इधर। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो इस कंसोर्शियम को तरक्की दे और जन अनवर अली हैदर को आज PIA इक्विटीज़ जो नई कंपनी जिसने टेक ओवर किया वो उसका चेयरमैन आपको इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त से पहले आपको पूरी टीम भी पेश करेंगे, ना सिर्फ उसका प्लान, फ्लीट जो है, हमारे चेयरमैन, हमारे इंशाअल्लाह ताला नए आने वाले CEO, सारी टीम इंशाअल्लाह ताला दे विल मेक पाकिस्तान प्राउड। इंशाअल्लाह ताला जो है ये जिम्मेदारी मिली है इन बिजनेस हाउसेस को, हम सब कौम को भी कहते हैं कि दुआ करें कि ये बिजनेस हाउसेस कामयाब हो, क्योंकि ये सब पैसा खान साहब ये वाइट कैपिटल टैक्स पेड ज़कात पेड पैसा है जो सबका लिया, जिसपे कोई सूद का कर्ज नहीं लिया गया, जो आपने कहा जी। और सब ने नीयत से इस काम को शुरू किया कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और पाकिस्तान उस जगह पहुंचे जहां पाकिस्तान को पहुंचने का इंशाअल्लाह। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम पाकिस्तान हु आर टेकिंग दिस स्टेप फॉरवर्ड।